السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان، پارٹ نمبر 19 یعنی 19۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ دنیا میں پہلے شرک آیا یا پہلے توحید، تو جواب ہے کہ پہلے توحید۔ توحید پہلے ہے، توحید پر چلنے والے پہلے ہیں، شرک تو بعد میں آیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام توحید پر تھے۔ ان کے ساتھ دادی حوا تھی، وہ بھی توحید پر تھی۔ ان کی اولاد وہ بھی توحید پر، وہ بھی اسلام پر۔ پھر انہی سے آدم اور حوا، ان دونوں سے پوری نسل پھیلی ہے۔ بعد میں جا کے کوئی ہندو ہو رہا ہے، کوئی کرسچن ہوا، کوئی یہودی ہوا، کوئی پارسی ہوا، کوئی سکھ ہوا، الگ الگ دھرم کے ماننے والے سے بعد میں بنے ہیں۔ تو اس دنیا میں سب سے پہلے مسلمان آئے، دنیا میں سب سے پہلے آنے والے مسلمان ہیں، اور سب سے پہلا دھرم بھی اسلام ہے۔ تو گویا سب سے پرانا دھرم اسلام دھرم ہے، سب سے پہلا دھرم اسلام، سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے اچھے لوگ اس دنیا میں اور اس دھرتی پر، اس ورلڈ میں آئے۔ آدم اور حوا سب سے پہلے انسان ہیں، یہ دونوں توحید پر تھے، اسلام پر تھے، مسلمان تھے۔ پھر ان کی اولاد بھی مسلمان۔ بہت بعد میں جا کر، کئی صدیاں گزرنے کے بعد لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا۔ تو اسلام بھی کئی صدی تک، کئی سنچری تک تھا، کافی مدت، کافی زمانے تک صرف مسلمان تھے، اسلام دھرم تھا۔ بعد میں دوسرا دھرم ہوا، اور بعد میں لوگ شرک کرنا شروع کیے۔ اب اگر کوئی دوسرا سوال کرے کہ تب پھر شرک کی ابتدا کیسی ہوئی؟ جب پہلے مسلمان ہیں، پہلے اسلام دھرم ہے، تو شرک کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں نے بزرگوں کے نام پر ہی شرک شروع کیا۔ لوگوں نے اولیاءوں اور بزرگوں کے نام پر ہی شرک شروع کیا ہے۔ تو شرک کی ابتدا، اسٹارٹنگ بھی بزرگوں، اولیاءوں کے نام پر لوگوں نے کیا۔ بزرگوں کا نام کا سہارا لے کے، بزرگوں کا نام کا لیبل لگا کر کے لوگوں نے شرک کو شروع کیا ہے۔ جواب دیکھیے، پارہ نمبر 29 سورہ نوح، آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو، اور نہ سواع کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ تو یہ 5 نام ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے، اولیاءوں کے، مسلمانوں کے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے۔ مفسرین نے لکھا، آپ جا کے دیکھ لیجئے سورہ نوح آیت نمبر 2-3 کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر دیکھیں، تفسیر قرطبی دیکھیں، جو تفسیر دیکھنی ہو دیکھ لیجئے۔ مفسر نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ 5 نام ہیں اولیاءوں کے، بزرگوں کے۔ یہ قوم نوح کے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے بڑے دگگج، بڑے پایا کے ہستی بزرگ تھے۔ ان بزرگوں کی، ان 5 اولیاءوں کی جب وفات ہو گئی، تو شیطان نے آ کر ان کی اولاد سے کہا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ بزرگ وفات پا گئے، اولیاء وفات کر گئے، تم لوگ ان کو یاد بھی نہیں کرتے۔ ان کی کچھ تصویر لگاؤ، ان کی مجلسوں کے پاس جہاں وہ بیٹھتے تھے وہیں تم بھی بیٹھے، ان کو یاد کرو۔ تو کہا بات تو صحیح ہے۔ تو لوگوں نے بیٹھ کر کے تصویر لگائی، اسی جگہ پر جہاں وہ بیٹھتے تھے بیٹھ کر ان کو یاد کرنا شروع کیا، تذکرہ کرنے لگے، ان کی تصویر لگا لی۔ جب ان لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا، اس کی جو اولاد، ان کی جو نسل آئی، تو شیطان نے آ کر کے یہ وسوسہ ڈالا دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، کہ تم لوگ صرف تصویر لگا کے رکھے ہو بزرگوں کی صرف تصویر ہے، اور ان کی مجلسوں میں صرف بیٹھتے ہو، ان کی جگہوں پر ان کو صرف یاد کرتے ہو، بس یہ کافی نہیں ہے۔ ان کو سجدہ بھی کر لو، اللہ کو سجدہ کر دو، ان کو بھی سجدہ کر لو۔ یہ احترام ہے، عزت ہے، اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہستی تھے وہ لوگ، بزرگ اولیاء اللہ، سجدہ کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لوگوں نے سجدہ شروع کر دیا، اور پھر یہیں سے شرک کی شروعات ہو گئی۔ سجدہ کیا، ان سے دعا کرنے لگے، عبادتیں شروع ہو گئی، اور پھر بہت بعد میں جا کے پھر لوگوں نے ان کا بت بھی بنا لیا، پتھر بنا لیے، مورتی بنا لیے۔ تو اس طرح سے مورتی پوجا شروع ہوئی۔ آج بھی دنیا میں دیکھ کہیں بھی مورتی ہے
تو مورتی ایسی نہیں، کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے، کسی بڑی ہستی، بڑی شخصیت کے نام پہ لوگ مورتی بناتے ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں، مورتی یعنی اسٹیچو، پتھروں کے یا لکڑیوں کے یا مٹیوں کے بنا کر کے لوگ اس کو پوج رہے ہیں۔ تو اس طرح سے شرک کی شروعات ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا بزرگوں کے نام پر ہی لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا۔ تو آج بھی مسلمانوں کو جو درگاہوں مزاروں پر جاتے ہیں، اولیاء کی محبت کے نام پر سجدے کرتے ہیں، درگاہ بناتے ہیں، مزار بناتے ہیں، اللہ کے واسطے ہم کو سوچنی چاہیے کہ شرک اسی طرح شروع ہوا ہے۔ یہ مورتی پوجا، یہ مندر کی شروعات اسی طرح ہوئی ہے بزرگوں کے نام پر۔ تو یہ کیسے شروعات ہوئی، یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے، حوالہ کے ساتھ۔ اب جا کے کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب جو کرامت جو بیان کرتے ہیں اولیاءوں کی، اولیاء کرامت، یہ کرامت وہ اس سے متعلق 5 باتیں یاد رکھیے۔ لوگ بہت زیادہ شرک اسی نام پر کر رہے ہیں، بزرگوں کے نام پر آج بھی کرتے ہیں۔ تو کرامت سے متعلق 5 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 کہ جو بھی کرامت بیان کی جاتی ہے لوگوں کے بیچ میں، وہ ساری صحیح نہیں ہے، بہت سی جھوٹ ہے، ان میں سے کچھ صحیح ہے، کچھ واقعی صحیح ہے، کرامت سچ ہے، یہ حق ہوتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ہوا، تابعی کے زمانے میں ہوا، چاروں اماموں کے زمانے میں ہوا، بعد میں وہ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر واقعات جھوٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کرامت جو صحیح بھی ہو بھی جائے، مان بھی لے کہ وہ صحیح ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، جو صحیح سند سے اگر ثابت ہو جائے، واقعی پروف مل جائے کہ یہ صحیح ہے یا معتبر کتابوں لکھی ہے، تو کوئی بھی کرامت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے، بہت اہم بات ہے، کسی بھی بزرگ کی کرامت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث، اجماع، اور کچھ مسائل میں قیاس۔ تو یہ ہمارے دلیل ہے۔ کرامت کسی بھی بزرگ کی ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے ہی نہیں۔ اب تلاش کر لیں، پوچھ لیں کسی بڑے سے بڑے علماء سے، کرامت کسی بھی بزرگ کی ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ کسی بھی کرامت سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی کرامت سے، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کرامت ہو، یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، کوئی بھی بزرگ والی ہو، آج کے ہو پہلے کو، کسی بھی بزرگ کی کرامت سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی مسئلہ اسے لیا نہیں جائے گا کہ کرامت آپ نے سنا تو اچھا، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس پر ہم کو اس طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس سے ہم اس طرح کر، نہیں، کوئی بھی مسئلہ اس سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ مسائل کس سے نکلتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے، اجماع سے۔ کرامت سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ نمبر 4 کرامت کسی بزرگ ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کرامت جو ہوتی ہے وہ اولیاءوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہتا کوئی کرامت دکھا دیتا ہے، یہ اللہ کا جب چاہے گا تب دکھا دے گا۔ کسی بزرگ ولی کے ہاتھ میں کرامت نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی درس میں بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے رسولوں کے بارے میں کہا کہ اللہ نے رسول کے ہاتھ میں پاور نہیں دیا کہ رسول جب چاہے کوئی معجزہ دکھا دے، یہ رسول کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جب چاہتا ہے معجزہ دکھاتا ہے۔ تو جب رسول کے ہاتھ میں معجزہ دکھانا نہیں تھا تو کسی بزرگ کے ہاتھ میں کرامت دکھانا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو کرامت کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ اچانک کرامت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو بزرگ کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ان کا کوئی پاور والی بات نہیں ہے۔ اور نمبر 5 کرامت سے متعلق 5ویں بات، اہم بات یہ ہے کہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، چاروں ائمہ کرام، محدثین اپنے واعظ و نصیحت میں، تقریروں میں، جمعہ کے خطبوں میں، بیانوں میں کرامت کو بیان نہیں کرتے تھے۔ جس طرح سے آج لوگ تقریروں میں، واعظ و نصیحت میں، پورے بیان میں کرامت بیان کرتے رہتے۔ یہ طریقہ صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ کرام کا، محدثین کا نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانوں میں، اپنی اسپیچ میں کرامت کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا بیان کرتے؟ قرآن کی آیت، حدیث، قرآن اور حدیث بیان کرتے۔ اگر واقعہ بیان کرنا ہوتا تو قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے، قرآن کے واقعات کو بیان کرتے۔ حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے، حدیث کے واقعہ کو بیان کرتے تھے وہ لوگ واعظ و نصیحت میں، تقریروں میں، اپنی اسپیچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کرتے، سیرت سے متعلق باتیں بیان کرتے، صحابہ کے واقعات بیان کرتے، لیکن کرامت کو بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ ابھی ہو رہا ہے ایسا، یہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ کرامت کو تقریروں میں بیان کر رہے ہیں۔ جو کرامت ہے، جو سچ ہے، غلط ہے، جو بھی ہے اپنی جگہ پر ہے، اس کو واعظ و نصیحت میں، دینی مجالس میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اس کو بیان نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دلیل نہیں ہے، جب وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے، اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ملتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں نکلتا ہے،
تو اس کو بیان کرنے کیا فائدہ؟ ہمیں وہ بیان کریے، ہمارے سامنے وہ چیز بیان کی جو ہمارے لیے ہو، جس سے مسئلہ اخذ ہوتا ہو، جس سے مسئلہ نکلتا ہو، جس سے حلال حرام معلوم ہوتا ہو، جو ہمارے حجت ہے، دلیل ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، سیرت ہے، نبی کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، تو قرآن و حدیث کو بیان کیا جائے، کرامت کو نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات انشاءاللہ کافی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔